السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشوراء کے روزوں کے متعلق مختلف احادیث میں بیان ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو لوگوں نے ان سے اس روزے کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، تو ہم اس دن کی عظمت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کا حکم فرمایا۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے اس سوال پر غصہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی و مطمئن ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات برابر دہراتے رہے یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، جو شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، جو شخص 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی کسی کے اندر طاقت ہے بھی؟ پھر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو شخص 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اس کی طاقت ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ کے 3 روزے اور رمضان کے روزے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہیں۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشوراء کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشوراء آن پڑتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔